ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ رشتہ جو دو بالکل انجان انسانوں کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ لیکن آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر آباد تو ہیں مگر دل ویران ہے۔ شادیاں تو ہو رہی ہیں مگر وہ سکون، وہ محبت اور وہ گہرائی کہیں گم ہو گئی ہے۔ اگر آپ ایک شادی شدہ عورت ہیں اور اپنی زندگی کو محض کاٹنے کی بجائے واقعی ایک خوبصورت جنت بنانا چاہتی ہیں تو آج نفسیات، دین اور زندگی کے تجربات سے نچوڑے گئے یہ 5 سنہری اصول ایک بار ضرور سن لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رشتے کو مرجانے سے بچا سکتی ہیں۔ السلام علیکم، دس از اقصا۔ ہوپ فلی یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ ولاگ میں آپ مجھے گھر کے مختلف کام کاج کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو چلیے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے رشتے کو میاں بیوی کے دائرے سے باہر نکالیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے رشتے کو صرف میاں بیوی کے رسمی رشتے تک محدود مت رکھیں، بلکہ اس رشتے کو دوستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ دنیا کے تمام رشتے ایک وقت پر آ کر تھک سکتے ہیں لیکن سچی دوستی کبھی نہیں تھکتی، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جب تک حقوق و فرائض پر چلتا رہتا ہے یہ ایک ذمہ داری محسوس ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، جب کوئی ڈر اور جھجک نہیں ہوتی، جب آپ اس رشتے میں کھل کر ہنس سکتے ہیں اور جب دل کرے رو سکتے ہیں، تو وہ رشتہ لافانی رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی وہ دوست بنے جس سے وہ دل کی ہر بات کہہ سکے اور بنا ڈر کے کہہ سکے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں محبت ڈھونڈیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کو کھانا ہمیشہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور صرف ساتھ بیٹھنا ہی کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایک آدھا نوالا اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے منہ میں بھی ڈالیں، اور اس کی بہترین مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے تو گلاس یا پیالے کو اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا تھا، اور ایک ساتھ کھانا کھانے سے دلوں کی کڑواہٹ بھی ختم ہوتی ہے، اور یہ عمل میاں بیوی کی اندر کی ایگو کو ختم کرتا ہے اور محبت کو پیدا کرتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا کھانا بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہو اگر شوہر کے ساتھ بیٹھ جائے تو اسے بے حیائی کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھنا ایک خوبصورت خاندانی عمل ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بور نہ ہونے دیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھیلا کریں، مثال کے طور پر لوڈو وغیرہ، کیونکہ گیم آپ کے رشتے میں بچپن اور تازگی کو برقرار رکھتی ہے، اور گیم کا مطلب صرف ہار جیت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اگر آپ چاہیں تو کوئی چھوٹا سا پیارا سا انعام بھی رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ ہارنے والا جیتنے والے کے لیے کوئی زبردست یا اس کی پسند کی ڈش بنائے گا۔ دیکھیں، جب تک زندگی میں یہ شرارتیں اور کھیل باقی رہتے ہیں نا، تب تک رشتہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے رشتے میں جب تک تھوڑی سی نٹکھٹ اور شرارت برقرار رہے تب تک یہ رشتہ بور نہیں ہوتا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ہمارا دن منائیں۔ دیکھیں، دنیا کی مصروفیات، بچوں کی ذمہ داریاں اور گھر کے کام کبھی نہیں ختم ہوں گے، اس لیے مہینے میں کم از کم ایک دن صرف ایک دوسرے کے لیے محسوس کریں۔ اس دن ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ساتھ بیٹھ کر چائے پیئیں، سیر کرنے نکل جائیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی پسندیدہ ڈش بنائے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ تمام پریشانیاں سائڈ پر رکھ کر ایک دوسرے کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دعا، مسکراہٹ اور سلام کی طاقت کو اپنائیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ روزانہ ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کریں۔ ایک بیوی کو تو یہ لازمی چاہیے کہ وہ ہر روز اپنے شوہر کی صحت اور کامیابی کی دعا مانگے۔ شوہر کی جب بھی کال آئے یا شوہر باہر سے گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ سلام کرے۔ دیکھیں، ایک مرد دنیا کی تمام جنگیں جیت سکتا ہے اگر گھر لوٹنے پر اسے ایک مسکراتا ہوا چہرہ اور پرسکون دل ملے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ آپ کے رشتے کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ کوئی ایرا غیرا طوفان اسے ہلا نہیں سکتا۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.